لوگ کہتے ہیں یہ دل دماغ کی جکڑن، جسمانی جکڑن، بابا جی کوئی ایسا وظیفہ فوراً ختم ہو جائے۔ میں کہ فوراً کیا، کتنا ٹائم آپ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 1 گھنٹے، میں کہ نہیں تھوڑا کرو، 15 منٹ، میں کہ اور تھوڑا کرو، 15 سیکنڈ، میں کہ اور تھوڑا کرو، کہتے 1 سیکنڈ، میں کہ نہیں اس سے بھی تھوڑا کرو، کہتے 1 سیکنڈ سے تھوڑا کیا ہوتا ہے؟ میں کہ وظیفے کے دوران، عمل کے دوران، پڑھائی کے دوران روحانی قلبی سکون نہ ہو تو آپ جناب صاحب جو آپ کہیں گے میں حاضر ہوں۔ آثار آپ نے لگوانا ہے اسی چینل پر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 2 مہینے سے مسلسل محنت کر رہے ہیں، روحانی علاج جو کروانا چاہتے ہیں وہ نمبر ہوتا ہے، وہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن حفاظتی آثار ہم خود لگاتے ہیں۔ ہم نے 3-4 سال آپ کو وظائف کروائے ہیں، مجھے معلوم ہوا غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں، ڈال ہم پہ دیتے ہیں، اس لیے ترتیب ترکیب پوری ویڈیو دیکھنی نہیں، سمجھنا نہیں۔ میں اجازت ہی اسے دے رہا ہوں جو ویڈیو کو لائک کرے گا اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھے گا، ٹھیک ہے، اور دعائیہ کلمات کا ایک کمنٹ کرے گا دل کھول کے، ٹھیک ہے، اجازت ہے اسے۔ رزلٹ عمل کے دوران دیکھیں آپ کا حفاظتی اثار۔ میں 7 سلیمانی ہیکل کہتے ہیں قلعے کو، جیسے وہ کہتے ہیں نہیں بنکر میں جا کے چھپ گئے ہیں، فلاں ملک کے لوگ بنکر میں چھپ گئے ہیں، کیا جی وہاں پہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، شیلٹر میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ حفاظتی آثار ہیکل، یہ وہ ہے جہاں پہ کوئی آپ پہ جادو نہیں کر سکے گا۔ ایسے 7 آثار، مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے امزاد تک کے آثار لگائے جاتے ہیں۔ اثرات ختم جادو، آنڈی تویز پتلے کے جادو، یہ لائیو بیٹھتا ہوں اس چینل پہ صبح فجر کی نماز کے بعد 6 بجے، 6:05 پہ لائیو آ جاتا ہوں، آپ آیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو کرنے والے تو لازمی اپنے آثار لگوائیں، ٹھیک ہے۔ روزانہ حفاظتی آثار میں لگاتا ہوں اس نیت سے کہ میرے آج کا عمل کرنے والے جو میرے ویورز ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ یہ ایسا دل دماغ کی جسمانی جکڑن کو ختم طریقہ ہے جی، اس میں اصل چیز ہے جی، طریقہ سمجھنا ہے آپ نے۔ ہم وہ حاضری میں بھی کروا رہے ہوتے ہیں، مراقبہ بھی اسے کہا جاتا ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ اچھا جی، عمل شروع ہو گیا جی، توجہ کریں میری طرف، دیکھیں جی، آپ کو کیونکہ سمجھانا ہے، آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کار حضورے والا یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بزرگ ہو یا جوان ہو، بالغ ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، چاہے وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، 11 میں ہو گیا، 13 میں ہو گیا، 14 میں ہو گیا، 15 میں ہو گیا۔ نابالغ کے لیے آپ خود کریں، یعنی کہ نابالغ کے لیے بالغ افراد کریں، اور بالغ افراد جو ہے وہ اپنے لیے کریں، ٹھیک ہے۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، جکڑن ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، دل کا حاضر نہیں رہتا، دماغ جکڑن میں رہتا ہے، جادو ہے، پتلے کا جادو ہے، ہانڈی کا جادو ہے، جسم جکڑا رہتا ہے، ہڈیوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یہ نشانیاں ہیں سرکار والا اس میں، حضور والا اس میں نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کاروبار بند ہو جاتا ہے، معدہ جگر مثانے گردے دل دماغ بند ہو جاتے ہیں بھائی صاحب، بوڑھے وجود کے معاملات۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، بادشاہ و باس کو سمجھنا ہے کہ جو بھی بہن بھائی ہے وہ بالغ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گوشت کا صدقہ دینا ہے، جو بھی جس نے بھی اس وظیفے کو کرنا ہے، صدقہ دافع بلا پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں، 1.25 پاؤ لے باہر رکھوا دیں، گوشت کا صدقہ لازمی ہے اس عمل کو کرنے والا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم والی پڑھائی جو روحانی علاج ہم سے کرواتے ہیں، ہم ان کو کرواتے ہیں، 7 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھ لیا۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ آیت الکرسی کو، ٹھیک ہے۔ پھر 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پہلے فاتحہ پڑھ لیں پھر آیت الکرسی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ الکافرون 7 مرتبہ، سورہ فلق 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سورہ فلق 7 مرتبہ، سورہ ناس 7 مرتبہ، یہ ترتیب ہے۔ درود ابراہیم 7 مرتبہ، فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، پھر سورۃ الکافرون 7 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سورہ فلق 7 مرتبہ، سورہ ناس 7 مرتبہ۔ اچھا، اس کو پڑھنے کے بعد نا پھر آپ نے عمل یہ ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1050 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 1050 مرتبہ۔ پانی پہ دم کر لینا ہے، چہرے پہ سر پہ مساج کرنا ہے، اور جب پانی پہ دم کرنا ہے نا، پینا ہے، دعا مانگنی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لینی ہے اور جسم ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، اور اللہ الصمد پڑھنا شروع کر دینا، اور پانی چہرے پہ سر پہ مساج کرتے رہنا، یا اللہ مجھے سکون عطا فرما، یا اللہ جو جدھر سے اثرات جادو ختم وہاں واپس بھیج دے۔ میں کہتا ہوں بادشاہ، آپ کہیں گے پیر صاحب زندگی میں ایسا سکون نہیں ملا،
میں نے اس عمل میں کاٹ دیکھی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ یار اخیر اینڈ ہے بھائی، پتلے کا ہانڈی کا جادو، اور ایسا ہانڈی بنائی، توبہ توبہ۔ ہانڈیاں بنانے والے بھی اخیر ہوتے ہیں نا، اس میں جو ہے وہ چھوڑتے ہی نہیں کوئی چیز، نہ انسان نہ جانور نہ کوئی شے، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ ان کے پھر چیزیں بس نام نہیں لے سکتے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے نہیں لے سکتے کہ یہ نہیں کہ میرے کو ڈر خوف ہے، میں ویسے کہتا ہوں یار کیا ضرورت ہے، سیکھنے والے بھی بیچ میں گند سیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ایک لفظ سے بھی کوئی فائدہ حاصل، کیونکہ ہمیں تو ساری چیزوں کو ہم کاٹ پلٹ کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہوتا ہے نا سارا۔ بادشاہ یہ کاٹ بھی ہے پلٹ بھی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عمل شروع کر دے، جو بندہ کہتا ہے میرے پاس روزگار نہیں ہے، روزگار آ جائے گا، نوکری نہیں نوکری، رشتہ نہیں ہے رشتہ آ جائے گا۔ دعا کریں، وہ جو آپ کو بتایا نا آنکھیں بند کرنی، ایسے دماغ پہ ڈالنا ہے پانی، سینے پہ، دل پہ، جسم۔ میں کہتا ہوں آنکھیں بند کریں، آپ ابھی ابھی دیکھیں آپ کو سکون ہوا ہے کہ نہیں، آنکھیں بند کریں۔ یہ نگاہ کا کمال ہے، اللہ کے فضل کا کمال ہے، اللہ کے کلام کا کمال ہے۔ آگے دیکھیں جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو کتنا سکون ہوگا، کامیابی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔